الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمہیدات، تحلیلات یکتائی، بڑھائی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کی، جو اکیلا ہی اس کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، دستگیر، غوث اعظم، بگڑی بنانے والا، کھوٹی قسمت کو کھری کرنے والا، بے اولادوں کو اولاد دینے والا اور اس کائنات کے نظام کو اکیلا ہی چلانے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام نبی آخر الزمان، امام الاولین والآخرین، امام کل کائنات، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے، جن کو اللہ وحدہ لا شریک نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا اور خاتم النبیین کا تاج ان کے سر پہ سجایا، اور اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنا کر ہم سب کو ان کے ساتھ محبت کرنے کا پابند بنایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں سچے دل کے ساتھ ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، تاریخ کے افق پر جب نظر دوڑائی جاتی ہے ہمیں کچھ ایسے ستارے نظر آتے ہیں کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی وہ چمک رہے ہیں اور دمک رہے ہیں۔ ان کی محبت سے، ان کے ذکر خیر سے آج بھی روحوں کو سکون ملتا ہے۔ ایک مومن بندے کے ایمان کو تازگی ملتی ہے اور انسان کے اندر اطاعت اور فرما برداری کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ انہی آسمان کے چمکتے ہوئے ستاروں میں سے ایک ستارہ جن کا نام نامی اسم گرامی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، اور
یہ وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ جن کو ذوالنورین کا لقب ملا ہے اور خود رسول اللہ نے دیا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب انسان ہیں سیدنا عثمان بن عفان کہ اللہ کی زمین پر یہ وہ واحد انسان ہیں کہ جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے۔ یہ وہ خوش نصیب انسان ہیں سیدنا عثمان بن عفان کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان آج کے بعد تو کوئی عمل نہ بھی کرے نا پھر بھی تو جنت میں جائے۔ یہ وہ خوش نصیب عثمان ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے مال کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے محفل میں جو کھڑے ہوتے تھے وہ عثمان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبوی کی توسیع کے لیے اعلان فرمایا تو سیدنا عثمان کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ میں خرید کر دیتا ہوں یہ جگہ۔ ایک کنواں جو یہودی کی ملکیت کے اندر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کنواں خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کرے گا میں اس بندے کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ جب یہ ندا، یہ صدا اور یہ الفاظ سیدنا عثمان کے کانوں تک پہنچے تو سب سے پہلے کھڑے ہونے والے سیدنا عثمان تھے۔ سیدنا عثمان سابقون الاولون میں سے ہیں اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان صحابہ میں سے کہ جن کو اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے۔ اس لیے سیرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند گزارشات سماعت فرمائیں اور ان کی سیرت سے ملنے ہوئے اسباق اپنی زندگی کے اندر لے کر جائیں اور ان باتوں کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہمارے اندر بھی دین اسلام کی محبت کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ ان کو تو اللہ نے شان عطا کر ہی دی ہے، اللہ نے دنیا کے اندر سرٹیفکیٹ دے دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں ان سے راضی ہوں وہ مجھ سے راضی ہیں۔ اگر ہم ان کی سیرت کو اپنا لیں گے، ان کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا لیں گے تو اللہ ہمیں بھی انعامات سے نوازے گی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی باحیا اور بڑے ہی خوبصورت کردار والے انسان تھے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ توجہ میری طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے اور تکیے پر ٹیک لگی ہوئی ہے۔ تو جیسے بندہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے، سوال ہوا من تک الباب، دروازے پر دستک دینے والا کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو بکر ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آ جائیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حاجت کے لیے آئے تھے، جس کام کے لیے آئے تھے وہ اللہ کے نبی سے کیا اور واپس چلے گئے۔ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد دروازے پر پھر دستک ہوتی ہے، پھر سوال ہوتا ہے کہ دروازے پر دستک دینے والا کون ہے؟ تو جواب ملتا ہے عمر بن خطاب ہے۔ فرمایا تشریف لائیے۔ سیدنا عمر گھر تشریف لاتے ہیں حجرہ مبارک کے اندر، آپ
آپ اسی حالت میں تشریف فرما ہے. سیدنا عمر اپنی حاجت پوری کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. تھوڑا وقت گزرنے کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے. سوال ہوتا ہے کون ہے دروازے پر دستک دینے والا؟ جواب آیا عثمان بن عفان ہوں، کسی کام سے کسی حاجت سے آپ کے پاس پیش حاضر ہوا ہوں. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تکیے کی ٹیک چھوڑتے ہیں، اپنی پنڈلی مبارک کا کپڑا صحیح کرتے ہیں اور سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. سیدنا عثمان آئے، اپنا کام کیا اور واپس چلے گئے. اما عائشہ سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئے کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد کوئی افضل ہے تو میرا ابو بکر ہے. آپ اسی حالت میں تشریف فرما رہے. پھر وہ آئے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. وہ آئے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا اے عمر، جس گلی سے تو آ رہا ہوتا ہے تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے شیطان بھی وہ گلی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. آپ اسی حالت میں تشریف فرما رہے، لیکن عجیب ماجرا دیکھا، عجیب معاملہ دیکھا. جب عثمان بن عفان آتے ہیں آپ سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی پنڈلی مبارک کا کپڑا درست فرما لیتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ، میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس بندے کا حیا اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں. عثمان ایسا خوش نصیب انسان ہے کہ جس کے حیا پر اللہ کے فرشتے بھی ناز کرتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے بھی عثمان کا حیا کرتے ہیں. میں اس بندے کا حیا کیوں نہ کروں؟ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر موجود ہیں. اجازت مانگی گئی، صحابی کو روانہ کیا، فرمایا جو دروازے پہ دستک دینے والا ہے اس کو جنت کی بشارت سنا دو. دروازے پر جا کر دیکھا جاتا ہے سب سے پہلے ابو بکر آتے ہیں، پھر عمر آتے ہیں، ان کو بھی جنت کی بشارت سنائی جاتی ہے. پھر میرے عثمان آتے ہیں، ان کو بھی جنت کی بشارت سنائی جاتی ہے. اے عثمان، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. اے عثمان، تیری شان کے کیا کہنے، تیری عظمت اور مقام کے کیا کہنے. غزوہ تبوک کا موقع آتا ہے، مسلمانوں کے تنگی کے حالات چل رہے ہیں، مسلمان مالی تنگی کا اس وقت سامنا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں میرے صحابہ آج غزوہ تبوک کے لیے سفر کرنا ہے. سفر بڑا طویل ہے، مالی حالات بڑے تنگ ہیں، کوئی میرے ساتھ تعاون کر دے، میرے ساتھ کوئی مالی معاونت کر دے. سیدنا عثمان بن عفان کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 300 اونٹ جو ہے بما زادرہ بما سامان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. عثمان بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ اور مال کی ضرورت ہے. پھر میرے عثمان کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ گھوڑے بھی میں آپ کے لیے وقف کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. پھر میرے عثمان بیٹھ جاتے ہیں. تیسری مرتبہ پھر اعلان ہوتا ہے، پھر عثمان کھڑے ہوتے ہیں، 1000 درہم و دینار لا کر میرے پیغمبر علیہ السلام کی گود مبارک میں رکھ دیتے ہیں. اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اتنے راضی ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود کے اندر وہ درہم و دینار ڈالے ہوئے ہیں، دونوں پلو پکڑے ہوئے ہیں.
کبھی اس طرف الٹتے ہیں، کبھی اس طرف الٹتے ہیں، اور خوشی کے اندر رسول اللہ فرما رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، اے میرے عثمان تو آج کے بعد کوئی نیکی نہ کرے پھر بھی تو جنتی ہے، آج کے بعد کوئی نیکی نہ کرے، تو جو چاہے کرے۔ اور کہنے والوں نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا عثمان تو اس کے بعد گناہ بھی کر بے پھر بھی تو جنت میں جائے گا۔ اتنے خوش ہوئے، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، عثمان آج کے بعد تو کوئی نیکی نہ کرے پھر بھی اللہ تجھے جنت دے گے۔ یہ ہیں وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے قصے کا کیا کہنا۔ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتے ہیں، دروازے پر دستک دی، ماں عائشہ جواب کے سوال کرتی ہیں کون ہے دروازے پر، فرمایا عثمان ہوں، کیسے آنا ہوا، اللہ کے نبی سے ملاقات کرنی ہے۔ ماں عائشہ فرمانے لگی رسول اللہ تو گھر نہیں ہے، فرمایا خیریت اللہ کے نبی کہاں ہیں، فرمایا وہ مسجد کے اندر تشریف لے گئے ہیں۔ سیدنا عثمان کا تذبذب اور بڑھ گیا اور سوال کیا ماں عائشہ جی یہ کوئی نماز کا وقت نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، خیریت سے تو اللہ کے نبی مسجد میں گئے ہیں نا۔ اما عائشہ فرمانے لگی تھوڑا وقت پہلے رسول اللہ نے پوچھا تھا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے، تو میں نے کہا گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لے گئے اور فرمانے لگے میرا کوئی صحابی ہدیہ لے کر آئے گا تو میں اس کو تناول فرما لوں گا۔ بھوک لگی ہے تو رسول اللہ کہاں گئے، مسجد گئے، اپنے رب کے سامنے گئے۔ ہم کدھر جاتے ہیں، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی در بدر، اللہ کے در کو چھوڑ کر ہم در بدر کے بھکاری بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات سنی نا تو عثمان بن عفان فرمانے لگے رسول اللہ مجھے بتلا دیتے میں ہی کچھ کھانے کے لیے لے آتا۔ فوراً جاتے ہیں بازار کے اندر، بازار سے آٹا اور گوشت خرید کر لاتے ہیں، ماں عائشہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اما عائشہ ہانڈی بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد اللہ کے نبی گھر تشریف لائے، گھر کھانا پکنے کی خوشبو آ رہی تھی۔ رسول اللہ پھر سوال کرتے ہیں اے عائشہ پہلے تو میں نے پوچھا تھا، آپ نے کہا تھا گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب یہ گوشت کہاں سے آیا، اب یہ آٹا کہاں سے آیا۔ ماں عائشہ فرمانے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانے کے بعد عثمان آئے تھے، آپ کے جانے کے بعد عثمان آئے تھے، میں نے ان کو بتایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کے الفاظ سنیے، آپ نے فرمایا عائشہ عثمان کو کیوں بتلایا ہے، عثمان کے پہلے احسان تھوڑے ہیں ہم پر، عثمان کے پہلے تھوڑے احسان ہیں ہم پر، عثمان کو کیوں بتلایا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا تیار فرمایا، اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا۔ ذخیرہ احادیث میں اگر سب سے زیادہ جھنجھوڑ دینے والی احادیث جو مجھے لگی ہے وہ یہ حدیث ہے کہ انسان خلوت میں بیٹھ کے اس کیفیت کو، اس حالت کو سوچے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے جب کھانا پیش ہوا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لقمہ اٹھاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رسول اللہ کا چہرہ انور آسمان کی طرف ہے اور فرماتے ہیں اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، اے میرے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ وہ چہرہ ہے جو عثمان کی رضا کا اعلان آسمان کی طرف اٹھ کے کر رہا ہے کہ جب یہ آسمان کی طرف اٹھتا تھا تو اللہ قبلے تبدیل فرما دیتے تھے۔ یہ وہ چہرہ ہے کہ جس چہرہ انور کی اللہ قرآن کے اندر قسمیں اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ وہ چہرہ انور ہے کہ جس کو دیکھ کر صحابہ فرماتے ہیں ہم جتنے بھی دکھی ہوتے، جتنے بھی پریشان ہوتے، جتنے بھی غم زدہ ہوتے، جب بھی رسول اللہ کے چہرہ انور پر نظر پڑتی ہمیں سارے دکھ بھول جایا کرتے تھے۔ یہ وہ خوبصورت چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہے اور کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث پاک، آپ کی ایک بیٹی سیدنا عثمان کے نکاح کے اندر آئی، فوت ہو گئی۔ سیدنا عثمان پریشان کہ رسول اللہ سے جو ایک رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی کا نکاح کیا اور ساتھ پتہ کیا فرمایا؟ اے عثمان، میں تجھ سے اتنا راضی ہوں، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں یہ کے بعد دیگر تیرے نکاح میں دے دیتا، اتنا میں راضی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ عظیم صحابی ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسجد النبوی کی توسیع کا اعلان ہوتا ہے، عثمان کھڑے ہو کے فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جگہ خریدنی ہے؟ فرمایا اتنی جگہ ہے، اتنے مال کی ضرورت ہے۔ سیدنا عثمان فرمانے لگے، یا رسول اللہ کسی کو نہ کہیے گا، میں مال دوں گا، میں وہ جگہ خرید کے دوں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ جانتے ہو نا، وہ بیر روما جو ہے وہ ایک یہودی کی ملکیت کے اندر ہے، وہ مسلمانوں کو پانی جو ہے وہ بیچتا ہے، مسلمان اس سے پانی خریدتے ہیں، تنگی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، مصیبت میں ہوتے ہیں مسلمان۔ اے میرے صحابہ کوئی صحابی ہے جو اس کو خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کر دے، مسلمان وہاں سے پانی بھر کے لائیں، مسلمان وہاں سے پانی بھر کے پئیں، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر عثمان کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہ کہیے گا، یہ خرید کر میں اللہ کے راستے میں وقف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تھے وہ عثمان، ان کی سیرت، ان کا کردار، بہت ساری احادیث ہیں لیکن وقت پورا ہو چکا ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہمیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ان جیسا کردار، ان جیسا حیادار بنا دے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں بھی دین کے کاموں کے اندر سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے عثمان ہر معاملے کے اندر سب سے پہلے کھڑے ہوتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دین کے معاملے کے اندر سب سے پہلے آئیں۔ جمعہ کی نماز ہو، ہماری کوشش ہونی چاہیے ہم سب سے پہلے آئیں۔ کوئی دین کا کام ہو، ہماری کوشش ہونی چاہیے ہم پہلی صف میں کھڑے ہوں، کیونکہ قرآن کے اندر بھی اعلان ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اے لوگوں سبقت لے جاؤ رب کی مغفرت کو حاصل کرنے میں، اپنے گناہوں کو بخشوانے میں، رب کی رضا کو حاصل کرنے میں۔ کس لیے؟ تاکہ اللہ تمہیں جنت عطا کر دے۔ کون سی جنت؟ کا عرضها السماوات والارض، جس کی وسعت زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ وہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے آگے نکلا کریں، آگے بڑھا کریں، ایک دوسرے سے سبقت لے جایا کریں۔ جیسے دنیاوی معاملات میں کوشش ہوتی ہے کہ میں سب سے فرنٹ پہ نظر آؤں، ایسے دینی معاملات کے اندر بھی میری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں اور پہلی صف میں سب سے پہلے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ہم اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ قربان کر دیں۔ اللہ وحدہ لا شریک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا